کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. ایسے اس کلمے میں برائیوں کو ختم کر دینے کا حکم ہے. جو کوئی شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، سود نہیں کھائیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اشارے سے بھی ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ ہمارا کلمہ ہمیں سکھلاتا ہے. جہاں نماز کا حکم ہے، روزہ کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اخلاق کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے، اچھے بن کر زندگی گزارنے کا جو حکم ہے، سل من قطع کا وہ من ظلم کا، تو اس سے رشتہ داری جوڑ لے جو تیرے سے رشتہ داری توڑے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. یہ لوگوں آپس میں سلام کرو، سلامتی پھیلے گی. ایمان سے امن آئے گا، اسلام سے سلامتی آئے گی، اس لیے سلام کرو. غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ. جن کو جانتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جن کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی کھلاؤ. ایک یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پاک میں تشریف لایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر اپنی بوڑھی اونٹنی کو باندھ کر اندر گیا. صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے. اس یہودی نے پوچھا تم میں سے محمد کون ہے؟ لوگوں ہماری زندگی برابری کی ہے، ہم میں اونچ نیچ نہیں ہے، برادری عورت نہیں ہے، ہم میں کالے گورے کا فرق نہیں ہے. رعایا اور بادشاہ کا فرق نہیں ہے، مالدار اور غریب کا فرق نہیں ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. ہمارے یہاں اسلام میں سب برابر ہیں. بڑے محل میں رہنے والا اور جھگی جھوپڑی میں رہنے والا، بازاروں میں، گلیوں میں کاغذ بیچنے والا اور محل میں رہنے والا ایک ہیں. ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، ایک جگہ کھا لیں گے، ایک برتن سے پی لیں گے. سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ
آپ صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. وہ پوچھتے ہیں, وہ یہودی پوچھتا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ ہمارے پاس تو ذرا آیا, چال بدل گئی, بات بدل گئی, بیٹھک بدل گئی, مزاج بدل گیا, سب کچھ بدل گیا. کیوں بھروائے جا رہا ہو آپ؟ تمہیں سب دیکھنا کیا ہے یہ. کون ہے تم میں سے محمد؟ اس سے کہا گیا نووارث تھا, غیر ملکی تھا. جو کہا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھیڑ کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ گیا اور یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری اونٹنی کمزور ہے, غریب ہے, بوڑھی ہے. میں چاہتا ہوں مجھے طاقتور مضبوط جوان اونٹنی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے عرض کیا ہے تم میں سے کوئی جو اس کو بہترین سواری دے دے مفتی کی شکل میں. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس 2 بہترین اونٹنی ہیں, اس کو جون سی پسند ہو وہ میں دے دیتا ہوں. یہ صحابی اس نووارث آدمی یہودی کو لے کر اپنے گھر پر گئے اور اس کو اونٹنی پسند کرائی. وہ کیسا دو, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں کو وہ دو جو تمہیں پسند ہے. اپنے کھانے میں سے دو, اپنے پینے میں سے دو, اپنے کپڑے میں سے دو, جیسا کپڑا تم پہنتے ہو ویسا دو غریب کو, مسکین کو, بیوہ کو, نووارث مہمان کو. پسند کرائی, ایک اونٹنی پسند کر لی, واپس اونٹنی کے اوپر بیٹھے یہودی اور پھر سیدھا مسجد نبوی میں آیا اور آ کر یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سواری تو مجھے بڑھیا مل گئی لیکن میرے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, مجھے نئے کپڑے بھی مل جائیں. آپ نے پھر کہا ہے تم میں سے کوئی جو ان کو کپڑے دے دے, ان کی ضرورت کو پورا کر دے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کپڑے بہترین نئے, ان کو جتنے پسند ہو, جیسے پسند ہو, میں حاضر ہوں اس کے لیے. وہ لے گئے اپنے ساتھ اس نووارث مہمان کو اور جا کر وہ اپنے گھر کے کپڑے دکھلا ہے
جتنے پسند آئے وہ سب کپڑے اس کو دے دیے. اس نے ان کپڑوں کی پٹلیاں بنائی اور سواری کے اوپر بیٹھا اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری کا مسئلہ حل ہو گیا، کپڑوں کا مسئلہ حل ہو گیا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، میرے کھانے کا بھی انتظام فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے تم میں سے کوئی جو ان کو کھانا کھلا دے؟ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے. آپ نے دوبارہ کہا، ہے کوئی جو ان کو کھانا کھلا دے؟ دوبارہ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے کھانا کھلانے کے لیے. تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا، ہے تم میں سے کوئی جو اس نووارد مہمان کو کھانا کھلا دے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا. وہ مہمان کو لے کر سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھرانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ہر ایک گھر والوں سے جا کر کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا ہو تو دیں. 11 گھروں سے نا کی آواز آئی، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، پورا گھر فاقے سے ہے. 11 کے 11 گھرانے فاقے سے ہیں. دوسری جگہ گئے، کہیں کامیابی نہیں ملی. آخر میں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا جنت میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لے گئے. جا کر آواز دی، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے. آواز آئی اندر سے، 3 دن کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، مہمان نہیں ہے، میرے گھر سے بغیر کھائے جائے. جو چادر اوڑھتی تھی اس چادر کو سمیٹا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ایک طرف ہو جاؤ، میں اندر سے چادر پھینکتی ہوں، تم اس چادر کو لینا اور اس چادر کو بیچنا اور اس کو بیچ کر اس نووارد مسلمان کو، اس نووارد یہودی کو کھانا کھلا دینا. کس کی چادر بک رہی ہے؟ کس کے لیے بک رہی ہے؟ قرآن کی آیتیں ان کے لیے اتر رہی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو خود نہیں کھا کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو وہ ہیں.
مسلمان کھانے اور پینے اور رہنے میں جائز اور ناجائز کو دیکھے گا، پاک اور حلال کو دیکھے گا، اچھائی اور برائیوں کو دیکھے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ توڑنے والے سے جوڑو، سلمن قطع کا واقع من ظلم کا۔ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب نے مل کر ظلم کیا۔ آپ کی بیٹیوں کو، 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کیا، وطن سے بے وطن کیا، سماجی بائیکاٹ کیا۔ طائف میں 3 میل سے زائد آپ کو دوڑایا اور آپ پر پتھر برسایا، پتھر مارے آپ پر۔ آپ طائف سے تشریف لائے اور مکہ کی سرحد پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری دنیا کے لیے امن لے کر آئے اور پوری دنیا کے لیے راحت لے کر آئے اور پوری دنیا کے لیے سکون لے کر آئے اور پوری دنیا کے لیے انصاف لے کر آئے، مکے کی سرحد پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں یامینی، تم نے کہا کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے دے اور مجھے امن دے دے کہ میں مکے میں داخل ہو جاؤں۔ وہیں کے رہنے والے اور سارے وطنی بھائی دشمن، کوئی امن دینے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو احد میں شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کی پیشانی زخمی کی، آپ کے چچا کا کان کاٹا، ناک کاٹی، دل نکالا، اس کو چبانے کی کوشش کری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے چہرے کو بدل دیا۔ ایسے ظالموں کو جنہوں نے آپ کو آپ کے قتل پر انعام رکھ رکھا 100 اونٹوں کا، 200 اونٹوں کا، اور جب مکہ فتح ہوا کیا کہہ رہے ہیں آپ کا سر اونٹنی سے لگے جا رہا ہے، سینہ اونٹنی سے لگے جا رہا ہے، یہ اللہ تو نہیں کیا ہے، تیری مدد سے ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، سوار ہوئے مدینے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب کو معافی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے،
بدلے کا دن نہیں ہے. آج انسانیت کا دن ہے. آج عزتوں اور عصمتوں کے محفوظ ہونے کا دن ہے ہمیشہ کے لیے. سب چیزیں محفوظ ہیں کیونکہ اسلام سے سلامتی آئے گی, ایمان سے امن آئے گا. ایماندار کو ہر آدمی پسند کرتا ہے اور اللہ بھی ایماندار کو ہی پسند کرتے ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں اسلام مسلمانوں کی زندگی میں باقی رہے اور مسلمانوں کی زندگی میں رہے, اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے یہ جو محنت چل رہی ہے دے کر گئے. یہ وہ کام ہے جو سارے نبیوں نے کیا اور سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ وہ کام ہے جو سارے نبیوں نے کیا اور یہ وہ کام ہے جو سارے ولیوں نے کیا اور سارے ولیوں کے سردار پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ علیہ سنجر جیسی جگہ سے, سرسد اور شاداب جیسی جگہ سے, جن کے کھیت کے اندر 40 حلوے کو چلتے ہوں, ایسے زمیندار ہندوستان کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا چیز لے کر آئے تھے؟ کیا سوغات تھی؟ انسانوں, بھلے بن کر زندگی گزارو, اچھے بن کر زندگی گزارو, کانٹا بن کر زندگی مت گزارو. دوسروں کی ضرورت میں کام آؤ. جانوروں کی جیسی زندگی مت گزارو. وہ انسان کیا جس میں ہمدردی نہیں ہو, جس میں نرمی نہیں ہو, جس میں رحم دلی نہیں ہو, جس میں سچائی نہیں ہو, جس میں انصاف نہیں ہو, جس میں غربہ پروری نہیں ہو, جس میں اقربا پروری نہیں ہو. وہ نام کا مسلمان ہے, صورت کا مسلمان ہے, لیکن وہ جانور سے بدتر ہے. کیا لے کر آئے تھے خواجہ خواجگان؟ یہ ایمان لے کر آئے تھے, ایماندار بن کر زندگی گزارو. کیونکہ سب سے بہترین پڑوسی کے مسلمان, سب سے بہترین دیانتدار کے مسلمان, سب سے بہترین امانت دار کے مسلمان, سب سے بہترین پڑوسی کے مسلمان, کہ کس سے لین دین کرو کہ مسلمان سے کرو. یہ اپنے وعدے میں پکا ہے, اپنی بات میں سچا ہے, یہ دھوکہ نہیں دیتا. اس کو اپنے نبی کا فرمان میں یاد ہے, من غشنا فلیس منا. یہ سبق اسلامی سبق لے کر آئے تھے.
دعوت کے راستے سے آئے، جماعت بنا کر لائے اور جماعت کے ساتھ محنت کی. گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر بر شہر، اقلیم در اقلیم پھرے. ایمان اور اعمال کو لے کر، نماز کو لے کر، انسانیت کو لے کر. آپ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں. دیکھا ایک جارو کشت الناس کو، ایک آدمی کو کہ سر کے اوپر انسانوں کا میلہ یعنی گندگی رکھے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکنے جا رہا ہے. گندگی غلاظت، کھڑے ہو گئے کھانا کھاتے ہوئے. اوہو، یہ انسان کا سر میل اٹھانے کے لیے، گندگی اٹھانے کے لیے نہیں. نہیں، کیونکہ اللہ نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا. یہ سر اس لیے نہیں ہے. اور اپنے ہاتھ سے اس کے ٹوکرے کو اس کے سر کے اوپر سے نیچے اتروایا. یہ اسلام، یہ ایمان، یہ سبق ہمارا. کیا کر رہا ہے؟ اور اس کے ہاتھ بلائے. اس آدمی کے خود خواجہ خواجگان نے ہاتھ بلائے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر اپنے سامنے بٹھایا. اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور لقمہ بنایا اور اس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں دیا. مورخین لکھتے ہیں کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ پہلے ایمان گیا یا پہلے لقمہ گیا. مسلمان سینہ تان کر زمین پر چلنے والا نہیں ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ارے تو یہ سینہ نکال کر اور اکڑ کر تو زمین کے اوپر چل رہا ہے اور اپنے سینے کو اور اپنی گردن کو تو لمبا کر رہا ہے. یہ ہماری پہاڑوں کی اونچائیوں پر نہیں پہنچ سکتا، تو زمین کو نہیں پاڑ سکتا. تو ایک گندے منی کا قطرہ ہے. تیرا مطلب بھی دیکھ اور تیرا مارک بھی دیکھ، تیری شروعات بھی دیکھ اور تیرا آخر بھی دیکھ. گائے سے پیدا ہوا، کیا چیز کی خوراک پیٹ کے اندر آج دنیا میں آ کے اکڑ رہا ہے. آج انسانوں میں تفریق کر رہا ہے، امت میں بگاڑ کر رہے ہیں. امت کو فرقوں میں بانٹ رہے ہیں. ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی، ایک کلمے پر جمع کیا، ایک نماز پر جمع کیا، ایک قرآن، ایک حدیث. بیت اللہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب ایک. اور آج مسلمان یہ کو عصبیت کیا پنپ رہی ہے.
برادریت، خاندانیت، میں اونچا میں نیچا، مشربوں میں بٹ رہے ہیں، کاموں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ جبکہ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوگا۔ آج اغیار کی صحبت کی وجہ سے ہمارے ذہن بدل گئے، تبدیلی بدل گئی، تبدیلی آ گئی، سوچ بدل گئی، ہمارے خون پیے ہوئے خون سے بنا ہوا ہمارا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، ہم اس کو پال رہے ہیں، اس کو بڑا کر رہے ہیں، ہم اس کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کیا سکھلا رہے ہیں؟ اس کے قدم ہم کہاں چلا رہے ہیں؟ وہ کس کی صحبت میں رہ رہا ہے؟ وہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ وہ کہاں جا رہی ہے؟ اس کی سہیلی کون ہے؟ ان کو آزادی ہے، جہاں پالنا پوسنا ذمہ داری تھی، تعلیم ذمہ داری تھی، تربیت بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ ماں باپ کو اپنے بچے کا کیا چیز سن کر اس کو پسند آ رہی ہے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے بول رہا ہے؟ کیا ہمارے گھر صحابہ کے گھروں کے نمونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نمونے کے اوپر ہمارے گھر ہیں؟ اس دعوت کی مبارک عالیشان محنت کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے کے اوپر ہمیں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے کے اوپر ہمارے گھر بنے، جن گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، جن گھروں میں ماں اپنے بچی کو قرآن پڑھنا اور قرآن لکھنا سکھلاتی تھی، آج ان گھروں سے اس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ ہم محمدی ہیں، محمدی بے شک، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، کسی کی طرف نہیں دوڑیں گے۔ کس کے پیچھے چلیں گے؟ کیونکہ اللہ کے پیچھے چلیں گے۔ اور دوڑ کدھر ہے؟ چل کدھر رہے ہیں؟ سوچ کیا ہے؟ یہ امت بڑی قربانی سے وجود میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے راتوں کو روئے، آپ اس انسانیت کے لیے۔ دنیا کی ماں اپنے بچوں پر ایسی نہیں روئی ہوں گی جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اور انسانیت کے لیے آپ روئے ہیں۔ دنوں کا انتک محنت کریے، تسلسل کے ساتھ آپ نے محنت کی، جو سب کچھ تھا وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ انسانیت کی ہمدردی میں آج ہم
ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سونے میں بھولے ہوئے ہیں، کپڑے پہننے میں بھولے ہوئے ہیں، کٹنگ کرانے میں بھولے ہوئے ہیں، شادی میں بھولے ہوئے ہیں، ہمیں یاد نہیں آتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی میں سب خوش ہیں، گھر کا ہر فرد خوش ہے، مانگنے والا خوش ہے، صفائی کرنے والا خوش ہے، لیکن ہمیں ہمارا نبی کا خیال نہیں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ میں اپنے نبی کو ناراض کر رہا ہوں اس عمل سے یا میں اپنے نبی کو خوش کر رہا ہوں؟ جب آپ یہ زمین کے اوپر سے غیروں نے تکلیف پہنچائی ہے، آج یہ امت اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے قبر فرزند میں۔ نماز چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر، بے ایمانی کر کر، انسانیت کو بھلا کر، تھوڑی دیر میں بیان ہونے والا ہے، پھر کرتا ہوں نا۔ مولانا حسین احمد مدنی نقر اللہ مرکزم نے لکھا ہے، ان کے مواعظ میں ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ اس امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام کے بلا کسی کو چاہیے نمازیوں کی تعداد زیادہ جاتی ہے بے نمازیوں کی۔ کیا ہم آپ کے قلب ابر کو چھلی نہیں کر رہے؟ کس نمونے پر اپنی اولادوں کو بنا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ چلنا کدھر تھا؟ چل کدھر رہے ہیں؟ جانا کدھر تھا؟ جا رہے کدھر ہیں؟ منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے حالات ہے۔ ان اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ تم دنیا میں جیسے کام کرو گے ویسے حالات بنیں گے، اور زمین اوپر سے ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ یہ زمین تنگ ہو جائے گی باوجود وسعتوں کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہم سب کو مل کر یہ سوچنا ہے، ہم سب اس لیے جمع ہیں ہم دنیا میں بھلے انسان بن کر زندگی گزاریں، دیکھا دیکھی نہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ موت آنی ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے انسانوں، تم جس موت سے بے فکر رہ کر زندگی گزار رہے ہو، وہ موت تمہیں ایک دن ضرور پکڑ لے گی اور تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دے گی، اور تمہیں اس سے معلوم ہو جائے گا تم دنیا میں کیا کر کر آئے ہو۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ زبان جو دنیا میں چلتی ہے صفائی کے اندر، اپنے کو اچھا بنانے میں، اللہ اس زبان پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے یہ غلط چلے رہی ہے، انہوں نے غلط کام کیے ہیں، یہ پیر گواہی دیں گے اس انسان کے خلاف ہم سے یہ غلط کام کروائے ہیں، یہ جسم بولے گا اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دنیا میں آئے ہی جانے کے لیے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، اور ایک دن دنیا چھوڑنی ہے۔ جیسے
جیسے موت آتے قیامت حق ہے. کوئی دنیا میں واپس نہیں آئے گا. جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. یہ دنیا اللہ نے بسائی ہے. وہ جب ارادہ کریں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. یہ پہاڑ روئی کے ڈالوں کے جیسے بن کر اڑ جائیں گے. ستارے جھڑ جائیں گے. نفس نفسی کا عالم ہوگا. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. لوگ ایک مدوشی کے عالم میں ہوں گے. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اگر اچھے عمل کر گئے, اچھے انسان بن کر زندگی گزاری, تو کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اللہ اپن سب کو جمع کر دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ محنت اس بات کی ہے. ہم قرآن اور حدیث کو دیکھ کر زندگی گزاریں. ہم ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزاریں. ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے لیے آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سب سے بڑھ کر آپ, سب سے بلند کردار والے آپ, ان کے پیچھے چلو جن کے کردار سب سے اچھے تھے, جن کے اخلاق سب سے اچھے تھے. قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. جو سب سے بلند اخلاق والے تھے ان کے اخلاق کے پیچھے چلو, ان کے پیچھے چلو, ان جیسے اخلاق بناؤ. اس لیے بھائیو دوستوں بزرگوں, اسلام, ایمان, اچھائیاں مسلمانوں میں رہیں اور ہمارے ذریعے سے دوسروں میں منتقل ہو, ہمارے بھائیوں میں منتقل ہو. اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں واحد راستہ اس دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے. جس راستے میں سارے نبی اور سارے اولیاء اللہ اور سارے بزرگان دین چلے. کیونکہ دنیا والے سے کچھ نہیں لینا. ملک تمہیں مبارک, اکثریت تمہیں مبارک, پیسہ تمہیں مبارک. لا اسألکم علیہ من اجر. ہم کسی چیز کا سوال نہیں کرتے. ہماری جان ہے, ہمارا مال ہے. کیوں نکلے ہو, کیوں گلی گلی جا رہے ہو, کیوں قریہ قریہ جا رہے ہو, کیوں در بدر ہو رہے ہو, کیوں ملک در ملک جا رہے ہو, کیوں اقلیم در اقلیم جا رہے ہو. کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے, ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے, وہ ایسے ہی گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گاؤں در گاؤں گئے, شہر در شہر گئے, اقلیم در اقلیم گئے, ایمان اور عمل کو لے کر گئے. یہ بزرگان دین کی قبریں گواہی دے رہی ہیں ہم کہاں کے رہنے والے تھے, ہم کہاں آئے, کیا لے کر آئے تھے, کیا سوغات لے کر آئے تھے. آج ہم ان کا نام بھر رہے ہیں, ان کے نام پر کھا رہے ہیں, ان کا کام نہیں. یہ اللہ نے اس صدی میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ کام چلوایا. اللہ نے یہ قرن اول کا ہیرا ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی, اقوام عالم کی, ملکوں کی اللہ تقدیریں بدل دے گا اور بدل کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اتنا بڑا اجتماع کس نے کرایا؟ بولو, اللہ نے کرایا. اللہ نے بلایا, اللہ نے کرایا.
اللہ کرنے والا ہے. یہ کرنے بول کا ہیرا ہے. ان کو کلمہ نماز کو لے کر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ گلی گلی، محلہ محلہ، اقلیم در اقلیم، شہر در شہر، ملک در ملک، ان کو چلو. جس چیز کو لے کر چلو گے اللہ وہ چیز دنیا کے اندر چلا دے گا. آج آپ ہم سب خوب تجربہ کرتے ہیں. گلی کے کونے کے اوپر سبزی والا آتا ہے، وہ سبزی کی آواز لگاتا ہے، دوسرے کونے کے اوپر جاتے جاتے اس کا ٹھیلا سب کے گھروں کے اندر سبزی پہنچ جاتی ہے، نمک پہنچ جاتا ہے. جو چیز لے کر آتا ہے، جس چیز کی آواز لگائی جاتی ہے وہ چیز گھروں کے اندر پہنچ جاتی ہے. اس دعوت کی مبارک عالی محنت سے ہم گلی گلی، گھر گھر جب ہم چلیں گے پھریں گے، اس کو ایمان اور اعمال کو لے کر اللہ ایمان اور اعمال کو ہر گھر کے اندر پہنچا دے گا اور داخل کر دے گا انشاءاللہ. یہ کوئی سیاست کے لیے استعمال نہیں ہے، کوئی کرسی کے لیے نہیں ہے. قطر صرف اس لیے ہم اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں جو ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس امت کے ذمہ کیا تھا. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک اس پیغام کو لے کر جائے. اور صحابہ پوری دنیا میں گئے، اولیاء اللہ پوری دنیا میں گئے، بزرگان دین پوری دنیا میں گئے. نیت کرو ہم بھی اس راستے سے پوری دنیا کے اندر جائیں گے انشاءاللہ. لوگ ہم سے پوچھیں گے، ملک والے، گھر والے، گاؤں والے، شہر والے ہم سے پوچھیں گے کیوں آئے ہو، کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ہم تمہارے ملک دیکھنے نہیں آئے، گلیاں دیکھنے نہیں آئے، مکان دیکھنے نہیں آئے. ہم تو کلمہ اور نماز لے کر ہم یہاں آئے ہیں. ہم بھلے انسان بن کر زندگی گزارے، ہم اس لیے آپ کی گلی اور کوچوں میں کر رہے ہیں. گھر گھر کے ٹھوکرے اس لیے کھا رہے ہیں. آج بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، اور یہ جماعت والے جوان بوڑھے دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں پر للچائی ہوئی نظروں سے کنڈی بجاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اندر سے آ جائیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، ایمان اور نماز کی سوغات دیں. وہ سوغات دیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. صحابہ والی سوغات، بزرگان دین والی سوغات. کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں، یا تو جواب ملتا ہے چلو چلو، یا کوئی نہیں ہے تم سے ملنے والا. خوشامد کرتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، گھروں سے ہٹاتے ہیں، دکانوں سے ہٹاتے ہیں، پیشانیوں میں بند دیتے ہیں. اور یہ جوان ہماری بات تو سن لو، ہمیں چاہے جھڑک دو، برا بلا کہہ دو، ہم اٹھ جائیں گے، لیکن ہماری بات تو سن لو. اچھی بات کہہ رہے ہیں تو لے لو. ایک تماشا کرنے والے کا تماشا دیکھنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے مہمان، یہ ہمارے گھروں اور دروں پر جانے والے، ہم ان کے لیے گھروں کا دروازہ بند کرتے ہیں. ہم ان سے مصافحہ کرنا گوارا نہیں کرتے. ہم ان کو اور نہیں کہہ رہے. یہ کیا چیز لے کر آئے، یہ کیا مشن لے کر آئے.
کیا یہ تعلیم آپ کے گھروں پر لے کر نہیں آئے؟ کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، مسلمان جاہل نہیں ہوتا؟ کیا یہ اللہ کی یاد آپ کے گھر کو پر لے کر نہیں آتے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ کیا یہ نہیں کہتے ایماندار بن کر زندگی گزارو، جھوٹ مت بولو، کسی کا مان نہ حق مت جاؤ، کسی کی زمین مت دو، کسی کو گالی مت دو، کسی کو اڑانا مت دو، تانا مت دو۔ یہ گھروں پر نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ بھائی آپ کو ہمیں مسلمان بنایا ہے، سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد جو متوجہ ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ ایک ایک کے گھر پر جا کر گئی جا رہی ہے۔ شاید ہی جے پور کا کوئی گھر ایسا باقی ہوں گے کچھ باقی، لیکن اکثریت مسلمانوں کے گھروں کی ایسی ہے کہ جہاں جماعتیں پہنچ گئی ہیں اور ساتھیوں نے کنڈا بجایا ہے اور خوشامد کی ہے۔ اچھلی بائک پہ آواز سے آپ تو اللہ رسول کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو مسجد میں لینے کے لیے آئے، آپ کو کسی سر مگر کے لیے نہیں آئے، کسی گھر میں لے جانے کے لیے نہیں آئے، آپ کو مسجد میں لے جانے کے لیے آئے۔ آپ کو کبھی کیسے بلائے ہو یہ کہ مسجد میں آج ان کی نہیں سن رہے۔ تھوڑی میں آ ڈالتے ہیں، ارے بھائی کدھر جا رہے تو تیرے باپ نے تیری تھوڑی میں ہاتھ نہیں ڈالا اور یہ جوان تھوڑی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ نام لکھا دیا، چکر لگا رہے ہیں، 20 30 24 چکر ہو رہے ہیں۔ کیا بہترین کام اللہ نے دیا ہے اور کیا ان کو مل رہا ہے؟ کائے کے لیے چکر کاٹ رہے ہو؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ نہیں تو وہ بھی اپنے گھروں کے لاڈلے ہیں، اپنے محلے کے عزت دار ہیں، کاروباری ہیں۔ انہیں طرف سے کیا تھا، اس لیے اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہ جا رہا ہے جس کام کو یہ امت 100% کرتی تھی اس کام کے اوپر یہ امت 100% آ جائے۔ دیکھو اس کام کو سیکھنے کے لیے ان کو بھائی پہلے 4 مہینے لگا لو، 60 سالہ زندگی میں سے 100 سالہ زندگی میں سے صرف 4 مہینے کس کے نام پر؟ دیکھو اللہ کے نام پر۔ کس کے کام کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے۔ چل کر دیکھو اس کی حقیقت کام کی، اس جوانوں کو راتوں میں رلاتی ہے، دنوں میں محنت کراتی ہے،
4 گھنٹے کی تعلیم میں آنسو بہاتے ہیں، اس لیے آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی سکھلاتے ہیں، کیسے مسلمان زندگی گزارے۔ 12 ساتھی 12 خاندان کے ہوتے ہیں، 12 ماں باپ کے ہوتے ہیں، اور 12 جب تک دسترخوان کے اوپر نہیں ہوتے 12 کے 12 یہ 11 نوالا نہیں توڑتے۔ 12 ہوں گے تو نوالا توڑیں گے، دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ 12 میں سے 11 نے بستر بچھا لیے، 12 نہیں ہے، یہ بستر پر نہیں لیٹیں گے جب تک کہ وہ 11 نہیں آئے گا، وہ 12 نہیں آئے گا۔ ان کو کیسے رہو بچے بن کر اللہ کے، بھائی بن کر رہو، کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ مالدار بھی جماعت میں اور غریب بھی جماعت میں۔ سید الطعام کے بغیر جس کا لقمہ نہیں اترتا وہ بھی ہے، اور دال کھانے والا بھی جماعت میں ہے، اور سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک بیمار ہو گیا، گھر میں باپ پوچھنے والے نہیں، بیٹے پوچھنے والے نہیں، وہ 11 کے 11 اس کو پوچھنے والے، اس کو لے کر جانے والے، اس کو کندھے لگا کر اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے والے، یہ سکھلاتے ہیں۔ اس کے لیے مانگے جاتے ہیں 4 مہینے، انسانیت کا غم سیکھنے کے لیے، انسانیت کے لیے رونے کے لیے۔ اپنے پر رونا کوئی کمال نہیں ہے، اپنی اولاد اپنے بچے پر رونا کوئی کمال نہیں ہے۔ بچھو اس کی ماں جب بچہ دیتی ہے، وہ بچہ جب تھوڑا سا معمولی سا رینگتا تو سب سے پہلے ماں کے کاٹتا ہے، اور ماں کا سارا خون خود پی جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے مرنا، انسانیت کا کیا کمال ہے؟ بچوں کو پال لینا، بچوں کے لیے کچھ کر دینا، کیا کمال ہوا؟ ایک بچھو ماں سے زیادہ کمال ہو گیا، کمال ہے۔ ہم انسانیت کے لیے روئے، اور جب ہم جا رہے ہوں تو انسانیت ہمارے لیے روئے۔ جنازہ گزر رہا ہو، پڑوسی کہتے 3، پاس کا پڑوسی یہ بڑا اچھا آدمی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ ایسی زندگی گزارو۔ جنازہ دیکھ کر لوگ کہیں کسی نیک کا جنازہ جا رہا ہے، کسی اچھے کا جنازہ جا رہا ہے، فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وجبت لہ الجنہ، ان لوگوں کی گواہی کے اوپر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، مرنے والے کے لیے۔ کیا ذہن بنا لیا؟ کس کے لیے جینا ہے؟ اپنے لیے جینا ہے، بچوں کے لیے جینا ہے، کس کے لیے بنانا ہے؟ بچوں کے لیے بنانا ہے۔ 4 ویلر لینی ہے، کس کے لیے لینی ہے؟ اور انسانیت کے لیے۔ جوانی، بڑھاپا، بچپنا سب قربان کر دیا، سب قربان کر دیا، اور انسانیت کے لیے 4 مہینے نہیں ہیں۔ یہ وہی مشن ہے جو مشن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں لے کر آئے تھے، جس سے انسانیت پنپ گئی۔ یہ وہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ والا مشن ہے، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ والا مشن ہے۔ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر چلایا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے کوئی چیز تیاری نہیں ہے۔
بیوی بال بچے کاروبار میں رہتے ہوئے اس دن کی زندگی میں سے 4 مہینے فارغ کرنا ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بھلا بنانے کے لیے، اپنے اندر انسانیت کا درد پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر امت کا غم پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر بے نمازیوں کو دیکھ کر ایک آگ لگ جائے، ہائے یہ ہوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے اور یہ اذان ہو گئی اور یہ مسلمان اذان کی آواز سن کر ہوٹل کو آباد کر رہا ہے اور مسجد کو آباد نہیں کر رہا، اور مسلمان مسجد کی آبادی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ مسجد اسلام کی شان مسجد ہے اور مسجد کی شان مسلمان ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، نیت اور ارادہ کرو اس راستے میں نکلنے کا، بولو جاؤ گے اقلیم در اقلیم، ملک در ملک جاؤ گے، قریہ در قریہ جاؤ گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے اپنے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا انسانیت کا درد کا تھوڑا سا ذائقہ چکھنے کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اپنے گاڑی کمائی میں سے ایمان کا بھی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس دی ہوئی جان حضور نہیں ہوتے، یہ کچھ نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتے، آپ کے صدقہ طفیل میں آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ ہم آپ کے دین کے خاطر، آپ کے کلمے کے خاطر اپنی قیمتی زندگی میں سے 100 سالوں میں سے ہم 4 مہینے نہیں لگا سکتے، صرف 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اب تک ارادہ نہیں کیا تھا اب پکے ارادے سے کھڑے ہوں اور یہ اظہار کریں کہ میں 4 مہینے کے لیے اپنی ذات سے تیار ہوں۔ یہ جنہوں نے چلے کا ارادہ کیا تھا وہ اپنی ذات سے تیار ہوں، میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔